بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے، اس مالک ہستی کے نام سے، جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، رمضان المبارک بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہم تیسرے عشرے میں تقریباً داخل ہونے والے ہیں اور شبۂ قدر بھی نزدیک ہیں۔ ان مبارک راتوں میں عالم انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا گو رہیں۔ بالخصوص خداوند عالم سے دعا کریں کہ خداوند عالم اس کائنات کو، اس دنیا کو اس منحوس وائرس کرونا سے نجات دے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھیوں نے آج کے منظر و پس منظر میں کس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ عزیز ناظرین، ہمارا آج کا موضوع رہے گا ایران سعودی عرب تعلقات اور خطے کا مستقبل۔ ناظرین، آج کا جو کرنٹ ایشو کہہ لیں یا اس وقت خطے کی اہم خبر، وہ ایران سعودی عرب تعلقات ہیں۔ مختلف طرح کے تبصرے اس پہ آ رہے ہیں اور دوست اور دشمن مل کے کہیں پہ اس اچھی خبر کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اس کو ایک ایسے زاویے سے پیش کر رہا ہے کہ جس کے منفی اثرات مرتب ہوں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، عالم اسلام کا حصہ ہونے کے ناطے، جب بھی دو مسلمان ممالک کے درمیان تعلقات اچھے ہوں تو ان کو خوش آئند کہنا چاہیے، ان کو ویلکم کہنا چاہیے۔ یقیناً سامراج کی، دشمن کی یہ سازش رہی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کریں، کبھی عرب اور عجم کی بات کریں، کبھی سنی اور شیعہ کی بات کریں، کبھی کسی اور نام سے اختلافات کو ہوا دیں۔ گزشتہ چند دنوں میں یہ خبریں تواتر سے آ رہی تھیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کچھ برف پگھلتی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے بھی اسی لیے آج کے منظر و پس منظر میں اس کا منظر اور پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں سحر اردو ٹی وی کے معروف اینکر اور خطے کی سیاست بالخصوص ایران سعودی عرب تعلقات کے عنوان سے جو مسلسل خبریں آتی رہی ہیں ان کو بڑی قریب سے انہوں نے کور کیا ہے، اور اسی لیے ہم پروگرام کے آغاز میں ہی اپنے ساتھی عظیم سبزواری کی خدمت میں جاتے ہیں۔ سبزواری صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام راشد صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ آپ ابھی خبروں سے فارغ ہوئے ہوں گے اور رمضان بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، پیاس بھوک سب اپنی جگہ پہ،
لیکن خبر کی نوعیت کچھ اس طرح تھی اور آپ مسلسل اس خبر کو فالو کرتے رہے ہیں، آپ نے اس کو کور بھی کیا ہے. جی پاک ایران تعلقات ایک اپنے نہج پہ کچھ بہتر ہوئے ایران کے اور پاکستان کے درمیان، خاص کر جب پاکستان کے وزیر خارجہ تشریف لائے. اس کے فوراً بعد جس خبر نے خطے میں سب سے زیادہ جسے آپ کہتے ہیں کوریج لی، وہ ایران سعودی عرب تعلقات تھے. صحیح. آپ چونکہ اس خبر کو خصوصی طور پہ کور کرتے رہے، تھوڑی سی ہمیں بتائیے گا کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، کہاں سے یہ خبر بریک ہوئی اور دونوں طرف سے کیا صورتحال رہی، کس نے خیر مقدم کہا، کس نے خوش آئند کہا، یہ تھوڑا سا ہمیں اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیے گا. عظیم سبزواری. جی بہت شکریہ راشد صاحب. دیکھیے، ایران اور سعودی عرب کے درمیان 5 سال قبل جب تعلقات منقطع ہوئے تھے اور یک طرفہ طور پر سعودی عرب نے اپنا سفارت خانہ ایران میں بند کیا تھا اور سیاسی اور اقتصادی تعلقات منقطع کیے تھے، اسی وقت سے اس طرح کی علاقائی سطح پر جو ہے کوششیں شروع ہو گئی تھیں کہ ایران اور سعودی عرب بہرحال خطے کے دو اہم اور عالم اسلام کے دو بڑے ممالک ہیں، اقتصادی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی. بہرحال دونوں کا ایک اثر و رسوخ ہے عالم اسلام میں، لہٰذا ان کے درمیان جو ہے اختلافات جو پیدا ہو گئے ہیں، اگرچہ ان اختلافات کی وجہ وہ نہیں ہے کہ جو دکھائی دے رہی ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سامراجی اور صہیونی سازش اس میں انوالو ہے اور ایران یہی سمجھتا ہے. لہٰذا ایران نے بھی اس بات کی پوری کوشش کی اور اس زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خطے کی سطح پر کچھ کوششیں سامنے آئی تھیں جن میں پاکستان کی طرف سے پیش قدمی کی گئی تھی. ایران نے اس کا خیر مقدم کیا تھا کہ ایران اس بات کے لیے تیار ہے اگر سعودی عرب کے ساتھ کوئی ثالثی کی کوشش ہوتی. ایران نے ہمیشہ خیر مقدم کیا. اس کے بعد قطر کی جانب سے اس قسم کی کوششیں سامنے آئیں، عمان کی جانب سے اس طرح کی کوششیں سامنے آئیں. ایران نے ہمیشہ اس کا خیر مقدم کیا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ اس وقت تک ہمیں سعودی حکومت کی جانب سے اور خاص طور سے جب سعودی عرب میں جب سے بن سلمان ولی عہد بنے اس کے بعد سے تو صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی تھی اور ان کے جو لب و لہجہ تھا سعودی حکام کا اور خاص طور سے وہ خاصا جو ہے اس میں سختی دکھائی دے رہی تھی اور وہ ایران کی جانب سے دوستی اور تعلقات کو معمول پر لانے کی جو کوششیں تھیں، جو خواہش تھی، اس کو وہ مسلسل نظر انداز کر رہے تھے. اس کے بعد اس میں عراق نے کچھ اپنا حصہ ڈالا اور عراق کے اس وقت کے وزیر اعظم یاد ہوگا آپ کو عادل عبد المہدی نے کئی اس طرح کے دورے کیے. اس کے بعد بھی اس طرح کی خبریں آئیں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان عراق جو ہے وہ ثالثی کر رہا ہے. اور اب حالیہ مہینوں میں یہ پچھلے چند دنوں سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کی کوششیں جو ہیں وہ عراق کی جانب سے کی جا رہی ہیں. اور وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے حال ہی میں جو ریاض کا دورہ کیا تھا اس میں جہاں عراق اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے بات چیت کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عراق جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. البتہ عراق کی کوشش رہی ہے کیونکہ عراق بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں کو خطے کے حوالے سے ایران کے ساتھ ہم آہنگ کر کے چلے، یا یوں کہیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عراق علاقے کے اندر ایران اور سعودی عرب کے درمیان اگر چپکلش رہتی ہے تو اس سے نہ صرف ایک عراق بلکہ پورے خطے کو نقصان پہنچے گا. اب رہی بات یہ کہ یہ خبر کیسے بریک ہوئی، جہاں تک ابتدا میں ایران کے جو سفیر ہیں وہاں پہ ایرج مسیح صاحب، اس حوالے سے جب پہلے میڈیا میں کچھ خبریں سامنے آئی تھیں تو انہوں نے بھی نہ تردید کی تھی نہ تصدیق کی تھی اس کی، لیکن یہ کہا تھا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ اگر تعلقات کی بحالی کی کوئی بھی کوشش ہوتی ہے یا کاوشیں کی جاتی ہیں عراق کی جانب سے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ روزنامہ فائنینشیل ٹائمز نے اس خبر کو بریک کرنے کی کوشش کی اور البتہ بڑے منفی انداز میں ایک پروپیگنڈا اس طرح سے کیا گیا کہ گویا یہ کوئی بہت ہی عجیب سی بات ہے یا کوئی خطے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس طرح سے انہوں نے اس کو بریک کرنے کی کوشش کی خبر کو، حالانکہ یہ خبر پوری طرح سے مثبت تھی اور اس کے جو بھی ایسپیکٹ اگر دیکھے جائیں علاقائی سطح پر، عالمی سطح پر، عالم اسلام کی سطح پر آپ یہ دیکھیں تو اگر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری آتی ہے تو یہ تو اس علاقے کے لیے بہتر ہے، اس عالم اسلام کے لیے بہتر ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ عالم اسلام کی مخالف اور دشمن قوتوں کے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے اس کو بالکل منفی انداز میں پیش کیا تھا. بی بی سی اور
CNN نے اس کے بعد جب فائنینشیل ٹائمز کی یہ خبر بریک ہوئی، اس کے بعد جب انہوں نے اس پر تبصرے کیے تو وہ تبصرے بھی جو تھے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ یہ کوئی جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ یہ خبر جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے خطے کے لیے، حالانکہ خطے کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا چاہیے، تو ایران تو پہلے ہی اس بات کے لیے تیار رہا ہے، اور اس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے صدر نے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے 2 سال پہلے خطاب کیا تھا تو اس میں ہورمز پیس پلان کے تحت ایک امن منصوبہ بھی خطے کے لیے پیش کیا تھا، اور ایران شروع سے اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ خطے کی جو سیکیورٹی ہے یا خطے کی سلامتی ہے وہ اس ملکوں کے، اس علاقے کے ملکوں کے باہمی تعاون سے ہی اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ بیرونی طاقتیں جو ہیں بہرحال وہ ان کے اپنے مفادات ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ علاقے کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ایران تو پہلے ہی دوستی کی کوششیں کرتا رہا ہے۔ اب یہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ والی جو خبر سامنے آئی ہے، اگرچہ فائنینشیل ٹائمز نے اس خبر کو بریک کیا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزارت خارجہ نے اس کا خیر مقدم کیا ہے لیکن اس کی تردید یا تصدیق نہیں کی ہے۔ البتہ سعودی حکمرانوں نے بھی دونوں طرف سے اس کی جو ہے وہ تردید کی ہے کہ ایسی کوئی ملاقات جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے انٹیلیجنس یا نیشنل سیکورٹی کے ڈائریکٹرز یا عہدیداروں کے درمیان عراق میں ہوئی ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں عراق کے توسط سے جاری ہیں، تو یہ تو باتیں جو ہے وہ یعنی ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر ہم کو یہ بات بھی مد نظر رکھنا چاہیے راشد صاحب کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اگرچہ سفارتی تعلقات اور اقتصادی تعلقات منقطع رہے ہیں، سفارت خانے دونوں کے نہیں ہیں، لیکن دونوں کے درمیان باہمی تعلقات میں یعنی مکمل طور پر منقطع نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی ایران حج کے حوالے سے ہو یا دوسرے معاملات کے حوالے سے ہو، ایران اور سعودی عرب کے درمیان رابطے رہے ہیں اور ایران اس حوالے سے پر امید بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں بہتری آتی ہے تو جی یہ عظیم سبزواری لائن پہ رہیے گا۔ آپ نے بعض بڑے اہم نکات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے خبر کے ساتھ ساتھ کہ یقیناً مغرب کے ذرائع نے اس کو ہائی لائٹ کیا، بریک کیا، پھر اس کو منفی انداز سے پیش کیا، اس کے پیچھے کیا اہداف مقاصد ہو سکتے ہیں اس پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا کہ ان تعلقات کے راستے میں بڑی رکاوٹیں کیا رہی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے معروف تجزیہ نگار اسد تقوی بھی اسکائپ پہ ہیں۔ اسد تقوی، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی تقوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، مجھ تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ اسد تقوی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، اس وقت خطے کے اندر ایک بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے۔ پہلے عراق کے اندر مذاکرات کی بات ہوئی، پھر ایران نے اس کو خوش آئند کہا، اس کے بعد 1-2 دن پہلے ولی عہد بن سلمان نے بھی اس کو سیکنڈ کیا، دوسرے لفظوں میں ایران کے لیے اچھے خیالات کا اظہار کیا اور ایران کی ترقی کی خواہش کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی خطے کے اندر کوئی خاص تبدیلی ہے، اس کے پیش نظر بن سلمان کے لہجے میں تبدیلی آئی ہے یا کوئی نئی صف بندی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اچھی پیش رفت ہے خطے کے اندر اگر اس کو کلی طور پر دیکھا جائے کہ ایران اور سعودیہ کے مابین جو ہے وہ براہ راست مکالمہ یا ایک رابطہ جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کے پیچھے کئی ایک وجوہات ہیں، یعنی ان وجوہات کو اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس میں معیشت جو ہے وہ سب سے اہم رول ہے۔ اس کا کرونا کی وجہ سے جو حالات ہوئے ہیں اور جس طرح سے تمام دنیا کی معیشتیں جو ہیں ان کے اوپر ایک زک پڑی ہے، اسی طرح سے امریکہ، سعودیہ اور خطے کے دیگر ممالک جو ہیں ان کی معیشتیں جو ہیں ان کے اوپر بھی اثر پڑا ہے۔ اسی طرح سے یعنی اسی معیشت سے کنیکٹڈ ایک چیز جو ہے یعنی یمن وار، یعنی یمن کی گزشتہ 6 سالہ جنگ کے اندر سعودیہ کے اخراجات جو ہیں، یعنی ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک کالم ہی دیکھ رہا تھا جس کے اندر لکھا تھا کہ تقریباً $200 ملین امریکن US جو ہے وہ یومیہ ہے جو کہ اس جنگ کے اوپر آ رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں یعنی ایک ایسی معیشت جو 7% سکڑ گئی ہے،
جس کی تیل کی جو پیداوار ہے وہ کافی حد تک اس کے اوپر اثر پڑا ہے. ایسی معیشت جو ہے اس کے لیے اتنی بڑی جنگ جو ہے اس کو جاری رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مشکل چیز ہے. پھر یہ کہ امریکہ کے اوپر بھی چونکہ معاشی طور پہ اس کے اوپر بھی اثرات آئے ہیں، اس کے لیے بھی اتنے بڑے بحری بیڑے رکھنا اور اس علاقے کے اندر جو ہے وہ اپنی فوج کو جو ہے وہ اسی طرح سے اسٹیبلائز رکھنا یہ مشکل ہو گیا تھا. لہٰذا یہ وہ صورتحال ہے جس کے تناظر میں یہ جو موجودہ میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آ رہی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ صورتحال ہے. اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ جو بائیڈن ہے اس نے یعنی کہا کہ ہم اس 6 سالہ جنگ کو، اسے اچانک سے ایک دم خیال آ گیا کہ یہ 6 سالہ جنگ جو ہے یہ یمن کے خلاف بڑی یعنی جارحانہ جنگ ہے اور اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور یہ تمام کی تمام خلاف ورزیاں جو ہیں یہ سعودیہ کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اچانک سے اسے نہیں آئی ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ جو معاشی ایک اثرات آئے ہیں پوری دنیا کی معیشت کے اوپر، اس کی وجہ سے یعنی امریکہ بھی چاہ کہ وہ اپنے پر پرزے جو ہے وہ وہاں سے سمیٹے. اگر پر پرزے نہیں سمیٹتا ہے اور سعودیہ اس کو وہاں پہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے مزید اخراجات دے، مزید اس کو جو ہے وہ فائنانس کرے. سعودیہ کی صورتحال اس وقت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو فائنانس کر سکے. لہٰذا اب صورتحال یہی ہے کہ اس کو یعنی اس جنگ کو سمیٹا جائے. یہ جو 6 سالہ جنگ جو مسلط کی گئی تھی یمن کے اوپر، اس کو سمیٹا جائے اور یعنی کوشش کی جائے کہ وہ تمام ایکٹرز جو اس جنگ میں مؤثر ہو سکتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ اس جنگ کو روکنے میں مؤثر ہو سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خیال کے مطابق ایران جو ہے وہ سب سے مؤثر پارٹی ہو سکتی ہے اس سلسلے میں. تو لہٰذا اب ان کی خواہش ہے کہ کوشش کر کے اس جنگ کو جو ہے وہ ایران کے ذریعے یا ایران کے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ختم کیا جائے. اور یعنی ایک ایلیمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی ایلیمنٹ. اسد تقوی آپ لائن پہ رہیے گا. آپ نے اقتصادی زاویے سے جائزہ لیا ہے کہ ایک وجہ اقتصادی ہے، البتہ بہت سارے تجزیے سامنے آ رہے ہیں. ہمارے ایک اور صحافی دوست تصور شہزاد نے ایک آرٹیکل آج لکھا ہے. تصور شہزاد آپ لائن پہ ہیں؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب میں لائن پہ ہوں. جی تصور، آپ نے بن سلمان کے اس اقدام کو یا ان تعلقات کی بہتری کو یو ٹرن قرار دیا ہے. کیا دلیل ہے آپ کی کہ یہ یو ٹرن ہے؟ ماضی میں اگر ہم دیکھیں کہ بن سلمان نے جتنے بیانات دیے تھے اس میں کافی سخت بیانات ہوا کرتے تھے اس کے. آپ اگر ماضی میں اس کے ایران کے حوالے سے جب بھی کوئی بات آتی ہوتی تھی تو وہ خطے میں جو صورتحال تھی، خطے کی بد امنی کا ذمہ دار ایران کو ٹھہراتے ہوئے یہ الزام عائد کرتے تھے کہ ایران اس بد امنی کا ذمہ دار ہے، ایران سعودی عرب کے مسائل کا ذمہ دار ہے. اور یہ بھی الزام لگایا جاتا تھا کہ ایران خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے جو سعودی عرب کے لیے نقصان دہ ہے. تو اصل میں صورتحال یہ تھی کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو جو ڈکٹیشن کی جاتی تھی، جو انہیں بتایا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا کہ ایران آپ کے لیے خطرہ ہے اور ہمارا وجود جہاں آپ کی حفاظت کے لیے ہے، تو اس بنیاد پہ محمد بن سلمان کا جو موقف ہوتا تھا وہ بہت سخت رہا ہے ایران کے حوالے سے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب محمد بن سلمان نے نرم رویہ اختیار کیا ہے ایران کے حوالے سے اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے. تو یہ وہ چیز تھی جو ایک تبدیلی آئی ہے سعودی عرب کے رویے میں. اور اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بن سلمان نوجوان ہے، ابھی وہ تجربات سے سیکھ رہا ہے، وہ حالات کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی رائے بناتا ہے. اب امریکہ جب یہاں سے نکل رہا ہے، ایران افغانستان کو چھوڑ رہا ہے، عراق میں اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، شام میں اس کو ہزیمت اٹھانا پڑی. تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے. اب امریکہ میں جب تبدیلی آئی ہے اقتدار کی، جب جو بائیڈن آئے ہیں، تو جو بائیڈن کے آنے سے وہاں کی پالیسیوں میں بھی تبدیلی آئی ہے. اب وہاں پہ معاشی طور پہ امریکن پوزیشن بڑی ڈیمیج ہو رہی تھی. تصور شہزاد لائن پہ رہیے گا، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا. عظیم سبزاری آپ لائن پہ ہیں؟ آپ کی آواز آ رہی ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیں، ہمارے آج کل مختلف جگہوں پہ بالخصوص پاکستان، انڈیا کے اندر تو
عمومی طور پہ آج کل کرکٹ کی اصطلاحات بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، اور شاید پاکستان کے پرائم منسٹر ایک سابق کرکٹر ہیں، اس لیے تو بعض دفعہ خطے کی سیاست میں بھی یہ اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں. کسی نے آج لکھا ہے کہ بن سلمان، جیسے کہ ابھی تصور شہزاد بھی بات کر رہے تھے کہ نوجوان کی عادت تھی، تو انہوں نے خارجہ سیاست کو T20 میچ کی طرح کھیلا ہے اور ایک دم اتنے محاذ کھول دیے، یمن کا محاذ کھول دیا، ادھر سے قطر سے دشمنی مول لی، ادھر سے متحدہ عرب امارات کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اردن کے اندر بغاوت کر دی، ادھر عراق کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر، یعنی پورے خطے کے اندر ایسے لگتا تھا کہ خود بن سلمان چوکے چھکے مارنے کے موڈ میں تھے اور ہر چیز اپنی گرفت میں لینے کے اس موڈ میں تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ خود جیسے کہ تصور نے بھی ذکر کیا اور خود اسد تقوی بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ امریکہ سے بھی کچھ تبدیلیوں کی جسے کہتے ہیں خبریں آ رہی ہیں، علامات مل رہی ہیں. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ خود اگر آپ ماضی کی جو امریکی حکومت ہے اور موجودہ حکومت کا اگر ایک سرسری سا بھی جائزہ لیں تو ٹرمپ پہلا دورہ کرتے ہیں سعودی عرب کا، جبکہ جو بائیڈن کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو بن سلمان سے بات ہی نہیں کروں گا، یہ تو ہیومن رائٹس کی وائلنس کرنے والا سب سے بڑا، اور بالخصوص خاشقجی کے عنوان سے، اور میں صرف بات کروں گا تو شاہ سلمان سے بات کروں گا. ٹرمپ کے زمانے میں کوشنر اور بن سلمان جسے کہتے ہیں ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو خود ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن کی طرف سے جو سرد مہری ہے اور اس کا جواب دینے کے لیے اب جو ہے وہ بن سلمان نے ایران کی طرف تھوڑا سا جسے رخ کیا ہو کہ اس طرح ایک پیغام دے دے وائٹ ہاؤس کو کہ اگر آپ ہمارے قریب نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے مخالفین کے ساتھ جا ملیں گے. دیکھیے آپ نے بڑی اچھے نقطے کی جانب اشارہ کیا، اور اسی طرح تصور نے بھی جن باتوں کی جانب اشارہ کیا اور اسد صاحب نے بھی جن باتوں کی جانب اشارہ کیا، واقعی وہ سب قابل غور ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے T20 کی بات کی، میں ایک اور تاریخ کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بائیڈن ہے وہ بن سلمان کے لیے وہی ثابت ہوئے ہیں جو ایران کے شاہ کے لیے جمی کارٹر ثابت ہوئے تھے، اور صورتحال جو ہے وہ کافی بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ اس بات آپ کی کافی حد تک درست ہے کہ جو امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے جو سرد مہری دکھائی دے رہی ہے جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے، وہ بھی اس بات کا باعث بنی ہے کہ سعودی عرب اور خاص طور سے بن سلمان اپنی علاقائی پالیسیوں کے حوالے سے یا علاقائی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں. ساتھ ساتھ اس کے کہ اقتصادی اور جو جنگ کی جو مشکلات ہیں، جنگ یمن کی جو مشکلات ہیں، وہ ساری اپنی جگہ پر ہیں. کیونکہ بن سلمان نے جب اقتدار سنبھالا اور ولی عہد بنے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سارے محاذ وہ بڑی تیزی کے ساتھ طے کر لیں گے، وہ یمن کی جنگ بھی جیت لیں گے، وہ علاقے کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب کو جو ہے وہ اثر و رسوخ بڑھا کر وہ خود جو ہے وہ ایک علاقائی اور عالمی لیڈر بن جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی جو ان کی خواہشات تھیں، البتہ میں یہ کہوں گا کہ یہ خواہشات سعودی عرب کی نہیں تھیں، بلکہ یہ خواہش تو اصل میں اسرائیل اور امریکہ کی خواہشات تھیں کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو یا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو ہے خدشات کا اظہار کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. جو خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور خاص طور سے امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے بعد جب ٹرمپ انتظامیہ اب ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے، عراق اور افغانستان کا حوالہ دیا ہمارے ساتھیوں نے کہ وہاں سے وہ اب نکلنے کے لیے پر باندھ رہے ہیں. عراق کی انتظامیہ مسلسل جو ہے وہ عراق سے امریکی فوجیوں کے نکلنے پر زور دے رہی ہے. وہاں کے استقامتی گروہ بھی اس کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ عراق سے نکل جائے، اور عراقی حکومت بہرحال اس بات کی پابند ہے، اگرچہ امریکہ اپنی ڈیزگنیشن تبدیل کر کے فوجیوں کی وہاں پر رکنے کے موڈ میں ہے، لیکن افغانستان سے تو اس کے انخلا کی خبریں اب پوری طرح سے سامنے آ گئی. میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان سے انخلا کے بعد عراق میں اس کے رکنے کے لیے کوئی جگہ باقی رہے گی. عظیم سبزواری، میں معذرت سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہمارے ساتھ ایک ہندوستان سے سینئر تجزیہ نگار پروفیسر اختر الواسط صاحب لائن پہ ہیں. پروفیسر، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پروفیسر صاحب، خبر آپ کے سامنے ہے، ہمارے ساتھی بھی اسی موضوع پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ ایران سعودی عرب تعلقات کچھ برف پگھلنے کی خبریں ہیں. آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں خطے پہ اس کے؟ دیکھیے صاحب، معاف کیجیے گا، میں نفرتوں کی تجارت پہ یقین نہیں رکھتا،
اور بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیان آیا ہے سعودی عرب کے ولی عہد کا، اس کا جو جواب کیا میں صدر ایران نے دیا ہے روحانی صاحب نے، میں اس کے پوری طرح سے تائید کرتا ہوں، اور میری نظر میں جو صحیح راستہ ہے وہ روحانی صاحب والا ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ وجہ جو بھی ہو، مجبوریاں ہوں، مصلحت ہو، جو بھی، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دو کل کے جو ایک دوسرے کے لیے اناد کی علامت تھے وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور اتفاق و اتحاد اور محبت اور یگانگت کی بات کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ بات جو ہے یہ خود اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی۔ سوال یہ ہے جی، لگتا ہے پروفیسر صاحب سے ہماری آواز ابھی رابطہ نہیں ہو رہا، ٹیلی فون کٹ گیا ہے۔ اسد تقوی، آپ آواز سن رہے ہیں میری؟ جی ہاں آواز آ رہی ہے۔ جی اسد تقوی صاحب، آپ نے بھی اشارہ کیا، عظیم سبزواری نے بھی، اور خود تصور نے بھی اس کی طرف جو ہے وہ اس اینگل کو میں سمجھتا ہوں زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا کہ اس وقت خطے کی صورتحال ہی ایسی ہے کہ اس وقت اگر مسلمان ممالک اس طرح نہیں کریں گے تو سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک زاویہ اس کا یہ ہے، اور ایک زاویہ یہ ہے کہ امریکہ کچھ محاذ بند کر کے صرف چائنا اور رشیا کی طرف اپنی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ اس خطے کی آگ کو کچھ ٹھنڈا کرنے کے موڈ میں ہے، اور اپنے تمام اتحادیوں کو بھی وہ اس انداز سے ایک لائن آف ایکشن دے رہا ہے کہ اس پہ چلیں۔ آپ اس پورے منظرنامے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل درست جانب اشارہ کیا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے جو ہے اختر واسع صاحب، پروفیسر اختر واسع صاحب جو بات کر رہے تھے کہ بہت خوش آئند ہے ان کا آپس میں ملنا، میں سمجھتا ہوں اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے، لیکن کس وجوہات کی وجہ سے یہ یعنی رابطہ کیا گیا ہے؟ کجا ایک طرف جو ہے وہ یعنی ایران کے روحانی راہبر کو جو ہے وہ جرمنی کا جو ہے ڈکٹیٹر، اس سے تشبیہ دی جائے، کجا یہ کہ کہا جائے کہ ہمارا ان سے نظریاتی اختلاف ہے، ہم ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھ سکتے، کہاں یہ کہ جب یہ جیکوب کا معاہدہ ہوا ہے، نیوکلیائی معاہدہ، اس وقت جو ہے وہ یعنی مسلمان ممالک میں سے سعودیہ وہ واحد ملک تھا جو اس کا مخالف تھا، تو کجا ایک دم سے یعنی اتنی بڑی تبدیلی کا آنا، اس کی وجوہات کو جانے بغیر ہم یعنی آگے کی راہ جو ہے اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ اس میں یقیناً کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا آپس میں مل جانا ہی راہ حل ہے۔ مسلمان ممالک کے درمیان اختلافات چاہے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ہمارے درمیان جو مشترکات موجود ہیں اس کی بنیاد پہ ہمیں ملنا ہے، اور ہمیں اس لیے بھی ملنا ہے تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ مغرب کی کاسہ لیسی جو ہے وہ اختیار نہ کریں۔ اب صورتحال جس طرح سے آپ نے جس جانب اشارہ کیا ہے کہ چائنا اور رشیا کا جو محاذ امریکہ کو نظر آ رہا ہے، بالکل ایک درست بات ہے کہ چین اور رشیا جو ہے وہ ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، اور معاشی میدان میں امریکہ کو چائنا نے مکمل طور پر ایک طرح سے پچھاڑ دیا ہے۔ رشیا بھی جو ہے وہ یعنی سیاسی محاذوں کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کے مد مقابل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہے، تو لہٰذا اس وقت امریکہ کی اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ مختلف محاذوں کے اوپر اپنا سرمایہ جو ہے اس کو استعمال کرتا رہے، اور یعنی مختلف محاذوں کے اوپر جو ہے وہ جنگیں جاری رکھ سکے، لہٰذا اس کے لیے یہی وائبل ہے، اس کے لیے یہی یعنی دانشمندی کی راہ ہے۔ وہ مختلف محاذوں میں مثال کے طور پر مڈل ایسٹ کے جو محاذ ہیں، اکثر محاذوں کو وہاں پہ بند کر دے۔ افغانستان کے اندر جو محاذ، ایک چیز جو ہے وہ اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی جو میں ہسٹری جانتا ہوں، یا جس طرح سے میں یعنی اس کا مطالعہ کیا ہے میں نے امریکہ کی سیاسیات کا اور اس کی خارجہ پالیسی کا، اس کی سیاسیات جو ہے وہ افراد یا شخصیات کے اوپر نہیں چلتی ہے کہ ایک چلا گیا تو اس سے اس کی مکمل پالیسی کے اندر شفٹ آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جی اسد تقوی، بہت شکریہ۔ میں تصور شہزاد کا بھی شکریہ، سبزواری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹائم بالکل اپنے اینڈ پہ پہنچ چکا ہے، ورنہ بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی اور بڑے اہم نکات کی طرف ہمارے ماہرین نے اشارہ کیا ہے۔ بہرحال ہم آج کا پروگرام اس جملے سے ختم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی فضا جتنے جلدی بہتر ہو
اتنا ہی خطے کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہتر ہے۔ خداوند عالم تمام امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرے، اور یہی ایران کے اسلامی انقلاب کی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی، اور اسی کے لیے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی بھی کوشاں رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آئندہ ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔